میرے پاکستانیوں، شیخ حسینہ واجد کو ظاہر ہے انڈیا کی پشت پناہی حاصل تھی تو وہ ہیلی کاپٹر پہ انڈیا فرار ہوئی، اور یہ پاکستان میں بیٹھے وہ چھپے غدار جو دوسرے ملکوں کے پرچم اٹھانا، پاکستان کے پرچم کو اٹھانے پہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، یا ہندوستان کے کہنے پہ کوئی نہ کوئی سازش رچاتے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف۔ اگر آپ جرنیلوں کے خلاف ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، حکومت کے خلاف ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو اتارنے کی بات کریں گے، اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے وہ جلانے کی بات کریں گے، اس کی توہین کی بات کریں گے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا باہر بیٹھ کے اس طرح کی کوئی سازش کریں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس ہندوستان کے ایما پہ شیخ حسینہ واجد یہ سارا کچھ کرتی رہی اور پاکستان کے حامی لوگوں کو پھانسیاں دیتی رہی، آج وہ ہندوستان شیخ حسینہ واجد کو پناہ دینے پہ شرمسار ہو رہا ہے، اپنی عوام کو کہہ رہا ہے کہ ہم جلدی جلدی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ ہندوستان کی اپنی عوام اس کے خلاف ہوگی، بنگالی ہندوستان کے خلاف ہوگی کہ تمہاری وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا اس کا یہ حال ہو گیا۔ اسی طریقے سے برطانیہ نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ سابق وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم صدر مملکت کی بیٹی، بانی وطن کی بیٹی، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے اس نے ویزا اپلائی کیا، امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ یہ اسٹریٹجک ہے، انڈیا بھی امریکہ بھی، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں، کبھی ان سے آپ نے خیر کی توقع نہیں کی، لیکن یہ بھی اپنے ایجنٹس کو کبھی بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے۔ اور تاریخ سے آپ سبق سیکھیں تو میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں، جن لوگوں نے اس وقت مسلمانوں سے غداریاں اور بغاوت کی تھی، جب برٹش راج نے ان کے بچوں کے لیے معاوضے لگائے تھے کہ تمہیں اس کے عوض ہم نوازیں گے، تو ان کے بچوں کو جب صبح صبح مہینے کے پہلے تاریخ کو معاوضہ ملتا تھا تو تب بھی وہ منشی اعلان کرتا تھا کہ میر جعفر غدار کے وارث حاضر ہوں، میر صادق غدار کے وارث حاضر ہوں، تو انہیں معاوضہ تو مل جاتا تھا لیکن کہیں پہ سر اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا بابا اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے، جو اس سے بغاوت کرے گا یا غداری کرے گا وہ کسی دنیا میں فلاح نہیں پائے گا۔ لہٰذا آج جتنے بھی حکمران ہیں یا حکمران کو لانے والے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں اور ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی انٹینشن اینٹائی پاکستان ہے تو آپ اپنی خیر منا لیں، اس جہان میں بھی آپ بے آبرو ہوں گے اور آگے بھی بے آبرو ہوں گے۔ آپ نے یاد رکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ، چاہے اس پار کسی نے زیادتی کی ہو یا اس پار کسی نے زیادتی کی ہو، جس ماں کو لوٹ کے کھانے کی کوشش کی ہو، وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ جس نے بھی اس ملک کو بیچا کبھی امریکہ کے آگے، جس نے بھی اس کو کبھی بیچنے کی کوشش کی ہے، اس کے اڈے دیے کسی اور کو، اس کو وہ بیماریاں لگی ہیں بے غیرت لوگوں کو کہ جو ہزاروں لاکھوں میں سے کسی ایک کو لگا کرتی تھی، عبرت کے نشان بنے ایسے لوگ۔ کئی ایسے ہیں جن کے جنازے پڑھنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، سرکاری سزا پہ بس کرا دیے جاتے تھے۔ کئی ایسے ہیں جن کی آگے نسلیں ہی نہیں رہیں۔ لہٰذا اس ملک کے ساتھ وفاداری میں سمجھتا ہوں ایمان کا حصہ ہے۔ اب بھی یہ باتیں چل رہی ہیں جناب 14 اگست کو پاکستانی پرچم کی جگہ درخت لگا دو، میں کہتا ہوں درخت بھی لگاؤ، پرچم بھی لگاؤ، کیونکہ پرچم ہماری شناخت ہے۔ آپ کو اختلاف اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں آپ سے زیادہ ہے، آپ کا اختلاف حکومت سے، ہمیں آپ سے زیادہ ہے، لیکن یہ دھرتی ماں ہم سب کی ہے بھائی، یہ جرنیلوں کی یا یہ سیاستدانوں کی نہیں ہے یا پولیس والوں کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ ہم نے اس سے وفا نہیں کرنی تو انہوں نے تو کبھی بھی آپ توقع نہ کریں، انہوں نے تو ریٹائر کے بعد ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے، کسی نے کسی جگہ پہ جزیرہ لے لینا، کسی نے کسی جگہ پہ لینا ہے۔ اس وطن میں بسنا آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں نہیں بسنا ہے۔ لہٰذا اس ملک سے جب تک ہم پیار نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہم وفا نہیں کریں گے، آپ توقع نہیں کر سکتے۔ اور اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، حکومت میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی دل آزاری نہیں ہوتی اگر پاکستان کا پرچم جلانے کی بات کریں گے یا اس کو نہ لہرانے کی بات کریں گے۔ ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، ان کا پرچم امریکہ ہے، ان کا پرچم پاکستان نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا پرچم پاکستان ہے۔